ہم بات کرنا چاہتے ہیں، بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بات کرنے سے فساد ہوگا، کیونکہ آپ وہ کہتے ہیں کہ جس شیطان سے واقفی ہو تو اس سے بندہ کمفرٹیبل ہوتا ہے. تو بندہ کہتا ہے کہ سینیریو نہ چینج کرے، اسٹیٹس کو یہی رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بات نہ کریں، اور جہاں بات نہیں کرنی ہوتی وہاں کر جاتے ہیں. تو یہ دو بہت بڑے ایشو ہیں انسانی زندگیوں کے، کہ جہاں بات کرنی ہے وہاں بات نہیں کرنی، جہاں بات نہیں کرنی وہاں بات کر جانی ہے اور فساد پیدا کرنا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دماغ کو ہم ایک سگے والے آرگن کے طور پر نہیں لیتے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جیسے اس کی لک آفٹر کی ضرورت نہیں ہے. ہم دماغ بولتا نہیں ہے، اپنی تکلیف کا باقاعدہ بتاتا نہیں، کیونکہ دماغ میں ایک پرابلم ہے، قدرتی طور پر ہے کہ دماغ میں پین ریسیپٹر نہیں ہوتے، دماغ میں درد کے ریسیپٹر نہیں ہوتے. انسان کا جو دماغ ہے اس کے اندر تکلیف محسوس نہیں کی جا سکتی. یعنی برین کا جو اندر کا حصہ ہے، جو 1.25 کلو کا برین ہوتا ہے تقریباً، اس میں درد کے لیے انتظام نہیں ہے. جیسے ہمارے جسم میں پیٹ میں درد ہو تو انتظام ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے، دانت میں درد ہو تو انتظام ہے کہ پتہ چل جائے. تو دماغ میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ دماغ میں کہیں اندر چوٹ لگے تو ہمیں درد ہو. لہٰذا دماغ بولتا نہیں ہے. آپ کو چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگانا ہے، آپ کو لب و لہجے سے اندازہ لگانا ہے، خیالات سے، بات چیت سے، بیہیویئر سے گیس ورک کرنا ہے آپ نے، اور پھر اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آگے آپ نے بڑھنا ہے. اور جب کوئی بندہ آپ کے سامنے منہ سے کہہ دیتا ہے کہ میں جینا نہیں چاہتا، میں مرنا چاہتا ہوں، یا کوئی ایسی بات ہے، تو یہ اب آپ کا کام نہیں ہے. آپ اسے کسی پروفیشنل کے پاس لے کے جاتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی، اس فیلڈ کا ایک الگ نام ہے، اس کو سوئسیڈالوجی کہتے ہیں. امریکہ میں 5,000 سوئسیڈالوجسٹ تھے 2003 میں، اب کا مجھے تازہ نہیں پتا. 2003 میں 5,000. امریکہ کی آبادی پاکستان سے 50% شاید زیادہ ہے، یا شاید قریب قریب. یہاں پہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو خودکشی کی باتیں کر رہا ہو تو اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جانا، اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جانا، اس کو ایڈکشن اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جانا، اس کو بیسیکلی سوئسیڈالوجسٹ کے پاس جانا ہے. اور چونکہ پاکستان میں ہے نہیں کوئی سوئسیڈالوجسٹ، تو پھر باہر جانا ہے. جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ امریکہ جائیں گے. لیکن کیسے جائیں گے جب ان کو شیم ہے؟ لیکن پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، لوگ کیا کہیں گے، تو شیم ہے. دوسری پرائرٹی یہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ نہ چلے تو ہم مدد حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں. اٹ وونٹ ورک، کیونکہ شیم جو ہے، جو کہتی ہے کسی کو پتہ نہ چلے، وہ آپ کی اتنی انرجی کھا جاتی ہے کہ باقی کچھ بچتا نہیں ہے پرائرٹی نمبر 2 کے لیے. تو اگر ہم پرائرٹیز کو شفٹ کر دیں، پرائرٹی نمبر 2 کو پرائرٹی نمبر 1 بنا دیں، کہ ہم نے علاج کو پہلے نمبر پہ رکھنا ہے. ہاں اگر کسی کو پتہ نہ چلے تو اچھی بات ہے. یہ بات نہیں کہ اگر کسی کو پتہ چلا تو پھر ہم علاج کو پس پش ڈال دیں گے. اگر آپ نے سیشن میں آنا ہے تو آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ گئے ہیں جن کو یہ بات کا نہیں پتہ، تو نارملی آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ واحد چوائس ہے کہ ان کو سب بتانا پڑے گا، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک ایمرجنسی میں جانا ہے، آپ کو بتا نہیں سکتے کہاں پر ہم جا رہے ہیں. ایک میاں بیوی اپنے بچے کو داخل کرا کے تو جا رہے تھے فرانس 2 ہفتے کے لیے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ کتاب ہے، آپ چونکہ 2 ہفتے سے کاؤنسلنگ سے باہر جا رہے ہیں تو یہ کتاب آپ لے جائیے، 2 ہفتے میں آپ دونوں میاں بیوی نے یہ پڑھ لینا ہے. اب یوں سمجھے کہ دونوں گریڈ 21 تک کے لیول کے افسر تھے. 2 ہفتے کے بعد وہ واپس آئے تو میں نے پوچھا کہ وہ کتاب پڑھی آپ نے؟
کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا کیوں نہیں پڑھی آپ؟ کہتے وہ ایکچولی ہمارے ساتھ ہماری جٹھانی اور جیٹھ بھی گئے تھے تو ان کے ڈر سے پھر ہم یہ کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے. تو میں نے کہا آپ دونوں کپل ایک ہی کمرے میں ٹھہرے تھے، یہ تو کافی مشکلات ہوئی ہوں گی آپ. کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب اپنے اپنے کمرے سے ٹھہرے. تو میں نے کہا کہ پھر یہ آپ اپنے کمرے میں کتاب پڑھ سکتے تھے؟ کہتے نہیں وہ تو میں سوٹ کیس سے سب تو تھلے رکھی تھی کتاب خاکی کاغذ چڑھا کے. میں کیا اس بات کا امکان تھا کہ کیا ڈر تھا کہ آپ نے خاکی کاغذ چڑھا کے؟ کہتے بس میں تو باہر بھی جو جانی سا نا تو میں سوچ نہیں سا کہ پچھوں میری جٹھانی میرے کمرے سے جا کے میرے سوٹ کیس کی تلاشی لے کے اگر انہیں یہ کتاب ویکھ لی تو کی بنے گا.